کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں. اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیاسی استحکام لانا ہے، وہ بھی ان پہ فرض ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے. لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک افغانستان ہے، اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب. آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے. اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور PDM گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں TTP کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیراعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیراعظم تھے، تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بگن بٹوین دا US اینڈ دا طالبان، کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان ٹیریٹری از
not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DG ISI had said during the session. جس وقت فیض حمید صاحب تھے DG ISI